آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین باتمکین ARYQ TV پر حکمت قرآن پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ دارمی اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ کریم آقا نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخارب، فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ حکمت قرآن پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ دلوں کو منور کیا جائے، گھروں کو منور کیا جائے، اور دل اور گھر کس طرح منور ہوتے ہیں؟ قرآن سے مزین ہوتے ہیں۔ جب بندے کا ربط قرآن پاک سے جڑ جاتا ہے تو دل بھی نور علی نور ہو جاتے ہیں اور گھر بھی منور ہو جاتے ہیں، پھر دنیا بھی منور ہو جاتی ہے اور قبر و حشر بھی منور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ فاتحہ شریف کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا یہ 5واں پروگرام ہے، اور اس سے پہلے ہم نے بندے اور مولا کے درمیان رب کائنات نے اس صورت کو تقسیم فرمایا ہوا ہے، اور رب کائنات کی عظمت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اور جو بندے کا حصہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ سورہ فاتحہ شریف جو ہے اس کی بڑی برکات ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو شیطان بہت رویا، اور اس کی عظمت دیکھیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضرت ابی بن کعب دربار مصطفیٰ میں آئے رضی اللہ تعالی عنہ، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں سب سے عظیم سورت کی بابت نہ تمہیں بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیں سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ اور جناب کریم آقا علیہ السلام نے یہ قسم یاد کر کے فرمایا مجھے اس رب کی کس قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس سورت کی بابت تمہیں بتا رہا ہوں جس کی مثل نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ قرآن میں ہے۔ فرمایا وہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کر رمل و جلکریم فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا چاہوں تو 70 اونٹ تفسیر سے بھر جائیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر 10,000 مسائل رب کائنات نے رقم فرمائے ہیں۔ ناظرین کرام، بات کرتے ہیں، ہماری خوش بختی ہے ہمیشہ کی طرح جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو علم و حکمت کے دریا رواں ہو جاتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور قبلہ پیر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے جی۔ شکریہ۔ سورہ فاتحہ شریف پہ ہم حضور قبلہ بات کر رہے تھے اور اہدنا الصراط المستقیم پر ہم پہنچے ہیں، اور سوال میرا یہ ہے کہ ہدایت انسانی آپ کے نزدیک اس کے کون کون سے مراحل ہیں، اور انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ہدایت کے لیے کوشش کے لیے کن راہوں کو معین کیا جائے، اختیار کیا جائے اور بندہ ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائے؟ محترم، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں جی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہم قرآن حکیم کو سیکھنے کے لیے، الحمدللہ، سکھانے کے لیے بیٹھے۔ سبحان اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد نہ ہو جی، تو ہم ایک لفظ بھی کہنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ زبانوں پر صحت مند عقائد کی باتیں جاری کرنا بھی اسی کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا سوال صراط مستقیم کے بارے میں ہے جی اور ہدایت کے بے شک۔ مراحل کے بارے میں ہے۔ جی حضور۔ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہدایت کے عام طور پر 3 مراحل ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ علماء نے لکھا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے اراۃ الطریق، سبحان اللہ، راستہ دکھانا، جی۔ اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب،
اللہ اکبر، کہ انسان جہاں پہنچنا چاہتا ہے وہاں اس کو پہنچا دیا جائے۔ اللہ اکبر، میں عرض کروں گا ایک مثال میں کہ ایک آدمی ایک منزل متعین کر کے چلتا ہے، جی وہ کسی سے راستہ پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، میری رہنمائی کی جائے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں اس نے پوچھا ادھر ہی سے بتا دیا جائے ٹھیک، کہ فلاں فلاں راستے سے چلو گے، آگے فلاں تمہاری منزل اور گھر آ جائے گا۔ واہ واہ، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس آدمی کو ہاتھ سے پکڑ کر وہ راہ پر چڑھا دیتا ہے اللہ کہ اکبر، یہ وہ راستہ ہے سبحان جو اللہ، راستہ تمہاری مطلوب منزل تک پہنچنے والا ہے۔ اور اگر کرم کا جہاں وسیع ہو جائے جی اور جس سے پوچھا گیا ہے وہ مہربان ہو جائے اللہ تو وہ اکبر، اس کو اپنی ہی گاڑی میں بٹھا کر سبحان اللہ، منزل اور گھر تک پہنچا کے آ جاتا ہے۔ واہ واہ، یہ تینوں منزلیں ہدایت ہی کی ہیں۔ ٹھیک، تو انسان جب اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے جی اور وہ ہدایت طلبی اس کا مقدر بن جاتی ہے ٹھیک، تو وہ اہدنا میں بڑی معصومیت کے ساتھ، محفوظیت کے ساتھ اپنا ایک سوال اللہ کے سامنے رکھتا ہے کہ ایک کرم تو یہ ہو جائے کہ مجھے راستے کا پتہ ہو جائے، ٹھیک، ایک کرم یہ ہو جائے کہ راہبر مل جائے کوئی جو مجھے راستے پر چلائے، اور تیسرا کرم یہ ہو جائے کہ منزل پر پہنچنا بھی آسان ہو جائے۔ سبحان اللہ، تو اہدنا میں محترم قاری صاحب جی حضور، یہ تینوں قسم کی تڑپیں ہیں جو انسان کی فطرت میں اللہ اکبر، رکھی گئی ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن مجید کا ترجمہ کیا جی اس میں چلانے کا معنی کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دکھا دینا تو کافی نہیں ہے، اللہ اکبر، اصل میں کوئی انگلی پکڑ کے چلائے سبحان اللہ، اور منزل کی طرف لے جائے اللہ اکبر، تو یہ مقدر کے حسن کی بات ہے اور مقدر کی بلندی کی بات ہے۔ سبحان اللہ، اب جس وقت یہ ہدایت انسان کا مقصود اور مطلوب ہو جاتی ہے اور انسان سچے دل سے اللہ سے مانگتا ہے، جی اللہ تعالیٰ اس کی یاوری کرے، اس کی مدد کرے، تو ایک اس کی سطح انسانی ہے۔ ٹھیک ہے، انسانی سطح یہ ہے کہ آج کے دور میں بلکہ ہر دور میں جو روحانی قدریں ہیں یا مادی، ان تک رسائی کے لیے انسان نے اپنے آپ کو ہمیشہ کمزور محسوس کیا ہے، ٹھیک، اور وہ کمزور بھی ہے۔ جی تو وہ اپنی کمزوری کا سورہ فاتحہ میں اعتراف کرتا ہے، اور یہ اللہ کا تلقین کیا ہوا سبق ہے کہ تو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ۔ اللہ اکبر، محترم قاری صاحب، جس واہ وقت انسان عالم، علامہ، فاضل یہ بن کے بیٹھے ٹھیک ہے، تو اس کے ظرف کے مطابق ملتا ہے۔ جس وقت انسان تہی دامن ہو کے آہا، اپنے کشکول کو خالی کر کے واہ واہ واہ، رب العالمین کے سامنے مانگنے کے لیے بیٹھ جائے کیا کہنے، تو اس کے مقدر تک رسائی بہت مشکل کام ہے۔ واہ واہ، تو انسان انسانیت کی سطح پر بھی جی محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر انسانیت کی اعلیٰ قدریں پیدا کرے۔ بہت سارے آپ نے دیکھا بہت فاضل ہو جاتے ہیں، ٹھیک، لیکن ان کے اندر انسانی قدروں کے بلب بجھے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ان کے بیٹھنے اٹھنے سے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ بندگی کا وظیفہ ادا کرنے والے ہیں۔ اور بعض اوقات امی لوگ ہوتے ہیں، واہ واہ، وہ بے پڑے ہوتے ہیں، جی لیکن اتنے سلیقے کے انسان ہوتے ہیں واہ واہ واہ، کہ ان ایسے انسانوں کا حوالہ قرآن بھی سورہ لقمان کی صورت میں دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، لیکن حکمت اور فراست کے جو موتی اللہ نے ان کی گود میں ڈالے تھے کیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ واہ واہ، ہدایت کا دوسرا مرحلہ یہ ہے بسم اللہ، کہ انسان ایمان
اور اسلام کی دولت رکھنے کے لحاظ سے ٹھیک ہے، اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے جو تکمیل تک پہنچنے کے مراحل ہیں، واہ واہ، اے اللہ ان تک میرے لیے پہنچنا آسان کر دے، اور وہ وسائل جو اس زندگی کی تکمیل کرتے ہیں وہ مجھے عطا فرما تاکہ میں بھرپور طریقے سے ان سے مستفید ہو سکوں۔ واہ واہ، تیسری چیز ہے محبوبوں کی منزل، سبحان اللہ، خدا دوست لوگوں کی منزل، اللہ اللہ پرست لوگوں کی منزل، جو اللہ کے سوا کسی اور طرف دیکھتے ہی نہیں، اللہ، وہ اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ واہ واہ، رب کریم نے ان کو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہاں کی سند خود عطا کی ہے۔ ایک ان کی بھی ہدایت ہے کہ جو حجابات سامنے پڑے ہوئے ہیں، ہاں، وہ حجابات ہر روز وہ طے بطے جس وقت سامنے آتے ہیں تو اے اللہ اپنے کرم سے حجابات اٹھا تاکہ میں تیرے نور کے جلووں کو کیا کہتے ہیں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اپنے دل کی آنکھ سے دیکھوں۔ سبحان اللہ، محترم قاری صاحب، جی، یہ ہدایات کے 3 مرحلے بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی کی رو ہے، بجلی کی لہر ہے، ایک بلب لگا ہوا ہے، پیچھے سے بجلی آ رہی ہے، تو آپ نے کبھی محسوس کیا کہ وہ جو بجلی آ رہی ہے وہ بلب کو روشن کرتی ہے، لیکن وہ بجلی جو روشن کرتی ہے بلب کو، جی، وہ مسلسل ایک عمل ہے۔ ٹھیک، اگر پیچھے سے بجلی آنا بند ہو جائے تو بلب کا روشن ہونا ناممکن ہو جائے۔ دریا ہے، آپ مثلا پہاڑوں کے دامن میں دریائے سندھ کے کنارے بیٹھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ بھی سندھ ہے۔ کراچی جس وقت اچھلتا کودتا دریا سمندر میں گرتا ہے، سبحان آپ وہاں کنارے پر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی دریا ہے، حالانکہ پہلا پانی گزر کے سمندر میں چلا جاتا ہے اللہ اکبر، اور پیچھے سے پانی کا سلسلہ آ رہا ہوتا ہے۔ واہ واہ، تو اللہ کی طرف سے یہ جو ہدایت اور توفیق کی بجلی ہے اور لہر ہے، واہ واہ، یہ بھی بندوں کے دلوں اور ذہنوں میں یوں ہی آتی ہے۔ کیا کہنے، اور جس وقت ایک بندہ مثلا آج میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں تو ہدایت مجھے مل گئی، میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ جناب محترم قاری صاحب، اگر مجھے مغرب کی توفیق نہ ہو تو میں کیا کروں؟ اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے بعد ایک اور ہدایت ہاں، جو انسان کا انتظار کرتی ہے اور انسان اس کی تڑپ رکھتا ہے، اور یہ سلسلہ طلب کا، کسب کا، محبت کا، عشق کا سبحان اللہ، انسان کی زندگی کے آخری سانس تک کیا کہنے، جاری رہتا ہے۔ اس لیے اگر زندگی کے آخر میں نماز نصیب ہو تو پھر بھی بندہ مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے یا ہمیں ہدایت دے دے۔ ہاں، کیا کہنے، اور اس کے ساتھ ہی میں عرض کروں گا کہ اگر ہر طرف گمراہ لوگ ہوں ٹھیک، تو ایک بیچ میں ہدایت یافتہ ہو جی، تو اس آدمی کی زندگی وہ سارے گمراہ مل کے خراب کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہدایت کا طالب کبھی اپنی ذات کے لیے ہدایت نہیں مانگتا، یہ دینا وہ پورے معاشرے کو بدلنا چاہتا ہے، وہ پوری سوسائٹی کو بدلنا چاہتا ہے تاکہ نیک لوگوں کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ کیا بات، کیا کہنے ناظرین مکرم، حضرت قبلہ شاہ جی کی باتیں پیاری باتیں۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ہدایت لینی ہے تو طلب صادق لے کے آئے، بندہ خالی دامن آئے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آئے، پھر اس کا وعدہ ہے ناظرین، اس کا وعدہ ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تم آئے تھے تو جناب ہدایت مانگنے کے لیے فرمایا پھر ایک راستہ نہیں، پھر ہم سارے راستے کھول دیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ طلب صادق لے کے آؤ اور خالی دامن لے کے آؤ، جبوں سے کبوں سے باہر نکلو اور اس کی بارگاہ میں دامان طلب دراز کر دو تو پھر ہدایت کے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ قبلہ شاہ جی، اس متصل میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ صراط مستقیم کا جو مطلوب ہے وہ سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ صراط مستقیم، اس کے بارے میں کوئی واضح سی ایسی بات عطا فرما دیں کہ سیدھے راستے پر اطمینان قلب کے ساتھ بندہ چل پڑے۔ کرتا میں آپ کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو بھی اپنے ساتھ شیئر کروں گا، جی، اس لیے کہ ہم سب لوگ اس وقت ایک منزل کے ہم مسافر ہیں۔ بے شک، ہم سب کا مطلوب و مقصود اللہ تعالیٰ ہے، بے شک، اللہ کی معرفت ہمیں مل جائے، اللہ کا راستہ ہمیں مل جائے، جی، ہم سلیقے کے انسان بن جائیں، اللہ اکبر، ہمارا ایمان مکمل ہو جائے، ہمارے اسلام کو قبولیت کی سند مل جائے۔ آمین۔ جس وقت منزل اور راہ
سب کا ایک ہے، تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ صراط کو پہلے سمجھتے ہیں ٹھیک ٹھیک، کہ صراط کیا چیز کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. تو صراط سرت سے ہے. یہ اس کا مادہ کہہ لیں یا اس لفظ کی اساس کہہ لیں، جی بنیاد کہہ لیں. تو لمبی تلوار ہو اور اس تلوار کا پھل اگر چوڑا ہو تو اس کو عربی زبان میں سرتن سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی کھانے والا آدمی اس کے سامنے جو کھانا رکھا گیا ہے اس کو لقمہ در لقمہ نگل جائے ٹھیک ہے. اور ایک ذرہ بھی نہ چھوڑے، اس کو بھی سرت سے ہی ٹھیک ہے. تعبیر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. صراط راستے کو اس لیے کہتے ہیں جی کہ وہ جس طرح کھانے والا لقمے نگل جاتا ہے ٹھیک ہے. تو راستہ مسافروں کو نگل جاتا ہے اور وہ پوری طرح اس پر اپنی منزل کی تلاش میں گامزن ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ تو صراط کھلے راستے کو کہتے ہیں. واہ واہ. شاہ جی قبلہ آپ کی اجازت ہو تو یہیں سے جوڑیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام یہاں وقت ہوا ایک بریک کا اور ملاقات کرتے ہیں مختصر وقفے کے بعد. جی ناظرین کرام آپ کا خیر مقدم ہے اور ہم صراط مستقیم کے حوالے سے شاہ جی قبلہ سے گفتگو کر رہے ہیں. اور شاہ جی میں چاہوں گا اپنی بات کو وہیں سے آپ جوڑیں، صراط کا آپ ذکر فرما رہے تھے. جناب محترم میں عرض کر رہا تھا صراط کی تشریح. ٹھیک. تو اس کی لغوی اور اساسی معنی جاننے کے بعد ٹھیک ہے. میں عرض کروں گا کہ اس کا استعمال کھلے راستے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پختہ راستے کے لیے ہوتا ہے اور جس پر آسانی کے ساتھ چلا جا سکے، ٹھیک ہے. اس کو صراط کہتے ہیں. ویسے طریق کا مفہوم بھی اس سے ملتا جلتا ہے، جی لیکن طریق اس راستے کو کہتے ہیں کہ جس پر چلنے والے مسافر بہت چلیں ٹھیک. اور ان کے چلنے کی وجہ سے راستہ محسوس ہو جائے، ٹھیک ہے. اس کو طریق سے تعبیر تعبیر کر دیا ٹھیک، جاتا ہے. ٹھیک. راستے تو مختلف ہیں، مثلا گلی ہے وہ بھی راستہ ہے، اور کوئی چھوٹی سڑک ہے وہ بھی راستہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہر راستے کی تعریف یہ ہے وہ کسی نہ کسی منزل کی طرف جاتا ہے. بے شک. لیکن یہاں ہم سورہ فاتحہ میں جب اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں تو جس صراط کی چاہت ہمارے دل میں تڑپتی ہے ٹھیک ہے. وہ راستہ ہے جس پر آسانی سے چلا جا سکے، زیادہ لوگ ٹھیک ہے. اس پر چل سکیں، اجتماعی سفر اس پر ممکن ہو، وہ صراط ہے. اب رہ گیا المستقیم. جی جی جی. تو المستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کا معنی سیدھا ہو تو میں ایک حدیث شریف یہاں بسم اللہ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹ کروں گا کہ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک لکیر کھینچی، ٹھیک ہے. اور اسی لکیر کے دائیں بائیں ترچھی لکیریں کچھ ڈال دی، اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے. سبحان جو اللہ. سیدھی لکیر تھی ٹھیک. اس کو کہا یہ سیدھا راستہ ہے. جی. اور یہ جو ترچھی لکیریں تم دیکھ رہے ہو یہ ٹیڑھے راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے. جی. اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکاتا ہے. تو اسی سیدھے راہ چلو گے تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہیں منزل بھی کیا بات. میسر آ جائے گی. سبحان اللہ. مثلاً قاری صاحب اہدنا الصراط المستقیم. اللہ اکبر. اب قرآن مجید کا ایک انداز ہے، میں عرض کروں کہ قرآن مجید ایک دعویٰ کرتا ہے تو اس کے جواب کو تشنا نہیں چھوڑتا. اللہ اکبر. قرآن مجید خود اس کی راہ متعین کر رہا ہے. تشریح کر دیتا ہے. واہ واہ واہ. گویا اگر کوئی اور ذریعہ میسر نہ ہو، صحیح، کوئی اور وسیلہ میسر نہ ہو تو قرآن خود جو ہے وہ انسان کا ہاتھ پکڑ کر کے وہ انسان کو منزل تک پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ. اب جس وقت آپ نے بھی پوچھا
کہ یہ سیدھی راہ کون سی ہوتی ہے، صراط مستقیم کون سی ہے، ایک حدیث شریف میں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. جی تو یہاں قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، اللہ اکبر، کتاب کی تشریح کتاب کے ساتھ، سبحان اللہ، اللہ کے کلام کی تشریح اللہ کے کلام کے ساتھ. سبحان اللہ. جس وقت ہم یہ راستہ اختیار کرتے ہیں تو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اکبر، واہ یہ دراصل اسی سوال کا جواب ہے. واہ واہ واہ، جو ہدایت ہم نے مانگی، سبحان سیدھا راستہ ہم نے مانگا، جی جی، سیدھے راستے کی طلب دل میں سبحان پیدا اللہ. کی، اجتماعیت کے لیے ایک دستور ہم نے متعین کیا، ایک آئین کی طرف ہم بڑھے، ایک طریقہ ہم نے متعین کیا کہ ہم نے سیدھا سیدھا چلنا ہے، واہ واہ، ہم نے ٹیڑھے راستوں پر نہیں چلنا، ہم نے بچنا ہے. ہم ہر انحراف سے سیدھے راستے کی طرف آئیں گے اور انحرافات کو چھوڑ کر کے ہم اللہ کی محبوب منزل کی طرف جائیں گے. سبحان اللہ. اب رب کریم سے ہی ہم نے پوچھا، اے ملائے کائنات پیدا تو نے کیا، رب تو ہے، کمال تک پہنچانے والا تو ہے، جی رحمان تو ہے، بے شک، رحمتیں تیرے نام ہیں، مالک بھی تو ہے، عبادت میں سر تیرے سامنے ہم جھکاتے ہیں، جی تو مددگار بھی ہے، ہم مدد بھی تجھ سے لیتے ہیں. تو مولا سیدھا راستہ تو نے ہمیں منزل بتا کے ہمارے دل میں ڈالا، اب تو ہی بتا دے کہ واہ واہ، سیدھا راستہ کون سا ہے. سبحان اللہ. رب کریم نے ادھر ہی القاء ہوا، بندہ سمجھ گیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ اکبر، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. جی اس سلسلے میں قاری صاحب میں قرآن مجید سے مدد لینا چاہوں گا بسم اللہ. کہ کتاب اس کو خود کھولتی ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، ٹھیک، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ واہ واہ، وَالصَّالِحِينَ. سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ. 4 طبقات اللہ رب العالمین نے انعام یافتہ لوگوں کے گنے. ٹھیک، پہلا طبقہ گنا انبیاء علیہ السلام، اللہ اکبر، دوسرا طبقہ گنا جی، صدیقین، تیسرا طبقہ گنا شہداء، اور چوتھا طبقہ گنا صالحین. قرآن مجید نے ہماری مدد کی اور مدد کر کے کہا کہ یہ 4 طبقات ہیں، ٹھیک ہے، اگر تم ان کی راہوں پر چلو گے جی تو تم سمجھو کہ اللہ نے تمہیں سیدھا راستہ نصیب کر دیا. بے شک، اب میں عرض کروں، اس کا معنی یوں بھی کیا جا سکتا ہے، پھر اس آیت کو اس آیت کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں جی تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اکبر، صراط الذین انعمت علیہم. واہ واہ، رب نے کہا کہ انعام یافتہ لوگوں کی راہ ڈھونڈ لو، وہی راہ ہے، سیدھی راہ ہے. اے مولا کریم، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید نے کہا نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. واہ واہ، 4 طبقات رب کریم نے بتا دیے. اس کا معنی خود نکل آیا، صراط الانبیاء صراط مستقیم ہے، سبحان اللہ، اور صراط امام الانبیاء صراط مستقیم کی وہ شارہ ہے کہ جس پر پیر و جوان ہاں، اور صغیر و کبیر اور عورت مرد جو بھی اس راستے چلے گا ان کا دامن پکڑ لے گا، اللہ سیدھی راہ اس کو واہ واہ. نصیب کر دے گا. شاہ جی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کو جو دوسری آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس بات کو کھول دیا کہ وہ صراط مستقیم ہے کیا، اور پھر سورہ نساء کی جو آیت ہے اس نے اس آیت کو کھول دیا کہ وہ انعام یافتہ کون سے بندے ہیں. سبحان اللہ. یہ کمال کی بات ہے. اچھا شاہ صاحب قبلہ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو انعام یافتہ 3 کیٹیگری بیان کی گئی، انعام یافتہ لوگ ہیں، غضب والے ہیں اور دال لوگ ہیں. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں شاہ صاحب کہ جو انعام یافتہ ہیں وہ علم اور عمل والے ہیں، اور جو غضب والے ہیں ان کے پاس علم تھا لیکن انہوں نے انکار کیا، عمل نہیں کیا، وہ غضب والے بن گئے. اور جو دال تھے نہ ان کے پاس علم تھا نہ عمل تھا. کیا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں جی ان کے بارے میں؟ محترم قاری صاحب، یہاں بڑا خوبصورت سوال ہے. جی اصل میں تو ہم خلوص کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی، کہ اللہ کا کلام سمجھیں. اللہ اکبر، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارے دور کا المیہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو
پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ چوہا ہلدی کی گانٹھ پر بیٹھ کر پنساری بن گیا. اللہ اکبر. میرے خیال میں ہم لوگوں کو خلوص سنجیدگی سے عاجز بن کر کے خدا کا کلام سمجھنا چاہیے. آپ نے جو سوال کیا اور آپ نے جو بات پوچھی ہے، میں اس پر عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک انداز ہے تفسیر کا ماسورہ، ٹھیک ہے. اس کو بولتے ہیں کہ جو مرویات ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی وہ کیا کہتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دور میں یہ دیکھیں کہ یہ اگر کان ہے قرآن مجید خزانہ ہے تو اس سے ہم کتنے چمکتے شفاف موتی حاصل کر سکتے ہیں. یہ تعبیر کے دو انداز ہیں ٹھیک. جو میں آپ کے سامنے لایا ہوں. سبحان اللہ. تو جہاں جس وقت ہم روایات پڑھتے ہیں اس آیت کو کھولنے کے لیے، تو جیسے صراط الذین انعمت علیہم میں پیور الٹیمیٹ کانکریٹ رہنمائی موجود ہے کہ انبیاء کا راستہ، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے. ایسے ہی یہ بات بھی روایت کی گئی ہے سبحان اللہ. کہ جو مغضوب لوگ ہیں، غضب یافتہ لوگ ہیں، وہ کافر اور منافق ہیں. اور جو ولدالین میں جن لوگوں کا ذکر ہے ٹھیک ہے. وہ عیسائیوں کے وہ طبقات اور یہودیوں کے وہ طبقات جو شرک میں مبتلا ہوئے ہیں اللہ اور زیادہ انسانیت سے لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کی ہے، وہ مراد ہے. لیکن یہاں ایک دلچسپ معنی جس پھلواڑی کو آپ نے ہلایا اور وہ خوشبو سونگنے کی تیاری کی، میں اس طرف آنا چاہوں گا کہ غضب کیا چیز ہے. ٹھیک. پہلے تو یہ دیکھیں کہ غضب کیا چیز ہے. جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ غضب کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ہم کیسے معنی کریں گے. تو اساسی اور لغوی معنی غضب کا ہوتا ہے جلد کا موٹا ہو جانا ٹھیک ہے. اور جلد کا سخت ہو جانا، یہ غضابہ ہے. اور وہ آدمی جو بولتے ہوئے آگ اگلے، ٹھیک ہے. جیسے آگ بھڑکا رہا ہو، تو اس کو بھی غضابی کہہ دیتے ہیں. رگیں پھول جاتی ہیں. ہاں، یہ اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، ٹھیک ٹھیک. وہ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اس کا جسم کانپنے لگ جاتا ہے، وہ لرزنا چاہتا ہے، ٹھیک. الفاظ پر اس کی گرفت نہیں رہتی، مفاہیم اس سے بھاگنے لگ جاتے ہیں اور مطالب اس سے فراری ہو جاتے ہیں. یہ ایسے آدمی کو غضابی کہتے ہیں. اور پھر میں یہ بھی عرض کروں کہ غضب کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے، شیر کو کہتے ہیں. وہ شیر جو حاوی ہو جائے اللہ، اس کو بھی غضب سے تعبیر کر دیتے ہیں. صحیح. اور یاد رکھنا سانپ کا ایک نام بھی مغضوب ہے. اللہ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غصے کی اور غضب کی بہت 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 مذمت کی ہے. اللہ. قاری صاحب یہاں آپ دیکھیں ایک حسین چیز، جی. صراط الذین انعمت علیہم میں انعام کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. بے شک. تو انعام کی نسبت اللہ کی طرف ہے. بے شک. لیکن آپ مغضوب میں آپ دیکھیں گے کہ نسبت اللہ کی طرف اللہ کی طرف نہیں ہے. یہاں مغضوب کہا گیا ہے. تو غضب، اس سے ہمارے علماء تفسیر نے لکھا کہ اللہ کی طرف اچھی بات منسوب کرنی چاہیے. سبحان اللہ. اللہ کی طرف جو ہے وہ نکمی، بودھی، چھچوری بات اللہ کی طرف، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح حضور کے آل اولاد ہیں، حضور کے صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. جس وقت ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں تو ہمارے لہجے خوبصورت ہونے چاہیے، ہماری باتیں منجھی ہونی چاہیے، ہمارے اسلوب جو ہیں وہ ادب میں ڈلے ہونے چاہیے. اب تین چیزیں یہاں سے سامنے آئیں. جی میں عرض کروں تین چیزیں، یہ ایک انعام، دوسری چیز غضب، اور تیسری دال. دال کا مطلب ہوتا ہے آپ کبھی کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھیں تو آپ دیکھیں کہ جب سورج کی دھوپ اس پر پڑتی ہے تو نیچے جو سایہ بنتا ہے وہ جیسے چھننی سے کوئی چیز چھن کر کے
وہ زمین پر بہ رہی ہے، نہ سایہ ہوتا ہے نہ دھوپ ہوتی ہے۔ اسی طرح دودھ پانی میں مل جائے تو اس کے لیے بھی دلہ لفظ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایکچولی جو کنفیوز پیپل ہوتے ہیں، جو کسی چیز کے بارے میں یقین نہیں رکھتے، ان کے ہاں مل جاتے ہیں کانسیپٹ، وہ جو ہے وہ حقائق کا جائزہ تجزیہ اور تحلیل سے ہی نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے راستے کے ساتھ خانہ زاد اور خود ساز قسم کی باتوں کو بھی شامل کر دیتے ہیں۔ یہ دلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ بیسیکلی 3 طبقات ہمارے سامنے اللہ رب العالمین نے رکھ دیے۔ انعام یافتہ لوگوں کی صحبت، ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں سے بچو جو ہر وقت غضب کا شکار رہتے ہیں، ان سے آپ سیدھی بات بھی کرو، مذہب کی بات کرو، کلیوں کی بات کرو، آئین کی بات کرو، نظام مصطفیٰ کی بات کرو، خدا کی بات کرو، رسول کریم کی بات کرو، وہ بھڑک جاتے ہیں آگے سے اور تسلیم کرنے کی طرف وہ نہیں آتے۔ محترم قاری صاحب، یہی حال گمراہ لوگوں کا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، قبلہ شاہ صاحب کی آخری گفتگو کا جو حصہ تھا اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ جب بندے سے کوئی نیکی ہو جائے تو جناب اس کو مطلب اللہ کی بارگاہ سے کرے کہ مالک کے کرم سے ہوا، اس کی توفیق سے ہوا۔ اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو بندہ کہے یہ میری بدعمالی تھی، اسے اپنی ذات کی طرف سے منسوب کرے، کیونکہ نیکی اس کی عطا کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ اگر رب نہ چاہے تو بندہ نیکی بھی نہیں کر سکتا۔ شاہ جی قبلہ، یہاں پہ ایک بات آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، مکمل کر لیتا ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں آمین کہتا ہے کہ مالک تو قبول فرما لے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ محترم، آمین کا تعلق ہماری عبادت والی زندگی سے بھی ہے، ٹھیک ہے، اور آمین کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے بھی ہے۔ اس کا معنی تو یہ ہے کہ اللہ ایسے ہی ہو جائے۔ اللہ گویا جو دعا سامنے آتی ہے اس پر جس وقت بندہ آمین کہتا ہے تو آمین کہہ کے دعا میں شریک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک کہ جتنے الفاظ اللہ کے سامنے رکھے گئے، جتنی دعائیں اللہ کے سامنے رکھی گئیں، آمین کہہ کے بندہ کہتا ہے یا اللہ یہ ساری میرے حق میں بھی قبول کر لے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر بھی دعالین کے بعد آمین کہتے تھے، ٹھیک، اور نماز کے علاوہ بھی دعائیں ہوتی ہیں، ان دعاؤں میں آمین کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ بلکہ رسول کریم علیہ السلام سے ایک حدیث مروی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آمین دعا کے لیے مور کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ جیسے وہ مور جو ہے اس خط کے باوثوق ہونے کی علامت ہوتی ہے، ایسے ہی آمین جو ہے دعا کے لیے ایک مور کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ میں نے نماز پڑھی تو حضور نے آمین بھی کہی اور لیکن پست آواز میں رسول کریم علیہ السلام نے کہی۔ امت مسلمہ میں دونوں طریقے جاری ہیں۔ ہم آناف کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر تو دل میں آمین کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دعا کے بعد آمین کہتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی آمین جو ہے فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا بات، اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ آخری حدیث پاک جو شاہ جی قبلہ نے بیان فرمائی ہے کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے اور آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں ناظرین، اور اگر یہ آمین دونوں موافق ہو جائیں تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میرے اور نظر سے گزری، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی پس پشت دعا کرتا ہے تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کہتا ہے تو ایک فرشتہ رب کائنات اس کے ساتھ متعین فرما دیتے ہیں۔ وہ اس کی عدم موجودگی میں دعا کر رہا ہوتا ہے اور فرشتہ آمین کہہ رہا ہوتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے مالک یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے، اس کے پس پشت مانگ رہا ہے، اس کی عدم موجودگی میں مانگ رہا ہے، مالک یہ جو اس کے لیے مانگ رہا ہے تو اسے بھی عطا فرما دے، تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے۔ تو شاہ صاحب آخر میں بس 1-2 جملے میں چاہوں گا کہ عصر حاضر میں ہم سورہ فاتحہ کو کیسے سمجھیں، 2-4 جملے آخر میں کوئی پیغام عطا فرما دیں۔ محترم، میں سورہ فاتحہ کے مکمل مطالعے کے بعد جی صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ مسائل کے ظلمات سے دوچار ہے۔ میرا اللہ انسانیت پر بھی کرم کرے، آمین۔ اور سورہ فاتحہ میں جو سیدھی راہ کی نشاندہی کی گئی ہے، اللہ انسانیت کو اس راہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور کے نظام سے بہریاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ میں حضرت علامہ جناب قبلہ سید الحسن شاہ صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی جانب بڑھیں گے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔